بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری اپڈیٹس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ جو اہم موضوعات ہمارے پاس ہیں وہ یہ کہ پاکستان کے اندر ایک بہت اہم ملاقات بہت جلد ہو سکتی ہے، اس کے امکانات بہت روشن ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور آرمی چیف نے اسرائیل کے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی فوج جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ رہی ہے۔ اسی طرح سے امریکہ نے مزید 10,000 فوجی مشرق وسطیٰ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور امریکہ کیا اڈے خالی کر سکتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ فالس فلیگ آپریشن جو کہ کل میرے پروگرام کے اندر بات ہوئی تھی اور بہت اہم بات کی، ہمارے جو گیسٹ تھے ان کی طرف سے بھی بات ہوئی، اور خاص کر کے جو تہران سے باقری صاحب تھے، اور یہ کل سے چونکہ بہت وائرل ہے، اس کے لیے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے شروع میں بالکل، کہ جو محمد حسین باقری وہاں پہ اقبال فورم کے سربراہ ہیں، وہ ہمارے پروگرام میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایران کے اوپر حملہ بلوچستان کے ذریعے سے، یا ایک حملہ حرمین شریفین کے اوپر سعودی عرب کے اندر، اور یا پھر مسجد اقصیٰ کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے، تاکہ سعودی عرب کو اور تمام مسلم امہ کو اور پاکستان کو جو ہے وہ ایران کے خلاف جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بھڑکایا جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک خیر اس کے اوپر بہت واویلا جو ہے وہ اب مچا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بغیر تحقیق کے، بغیر پورا پروگرام دیکھ کے اس پہ بات بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے اندر جو ہے وہ بہت اوتھینٹک بات ہوتی ہے، بہت سینئر اور سیریس لوگ آتے ہیں۔ ہم بالکل ہمارے پروگرام کے اندر نہ تو فیک نیوز کی کوئی جگہ ہے، نہ پروپیگنڈا کا کوئی عنصر ہے، اور نہ ہی ایسا ہوگا۔ ہم پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان اس وقت بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عسکری قوتیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل، ان کا کردار اب پوری دنیا سرا رہی ہے، یہ ہم نہیں صرف بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو یہ فیک، ظاہر ہے کہ یہ شبہات بھی ہیں، یہ فیک نیوز بھی ہے، اس معاملے کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے اسرائیل انوالو کرنا چاہتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کل پاکستان کی ایمبیسی کے بالکل قریب اور رہائش کا جو امبیسڈر کی ہے ان کے قریب جو ہے وہ ایک دھماکے بھی کیے گئے، حملہ بھی کیا گیا، جس میں کہ وہ بال بال بچ گئے، اور ہمارے جو ہمارے وہاں پہ جو سٹاف ہے ان کو سلام۔ مدثر ٹیپو صاحب جو ہمارے وہاں پہ تہران کے اندر ایمبیسڈر ہیں، اتنے وہ زبردست آدمی ہیں، اور ان کی ہمت کو بہت سلام کہ اتنی سخت حالات کے اندر بھی انہوں نے ایمبیسی کو کھول رکھا ہے، پاکستانیوں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح کے فالس فلیگ آپریشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر انڈیا کی جو سرگرمیاں ہیں، اس بارڈر کے اوپر انڈیا کی جو سرگرمیاں ہیں، افغانستان کی جو سرگرمیاں ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کلبھوشن جو تھا وہ اسی ایریے سے اور ایران سے جو ہے وہ پاکستان بلوچستان میں آ رہا تھا، اور اس نے اعتراف کیا کہ وہ کیا وہاں پر کام کر رہا تھا اور کس طرح سے کام کر رہا تھا۔ خود ایران کے اندر جو ہے وہ موساد کے بہت سے لوگ جو ہیں گرفتار ہوئے ہیں، اسی طرح را کے بہت سے ایجنٹ جو کہ موساد کے لیے جو انڈین نیشنلز تھے وہ کام کر رہے تھے، وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک شبہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جو ہے اس کی جو فورسز ہیں، اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اس کے جو میری خود بھی بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے، یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا پاکستان، یعنی پاکستان لاجیکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ افغانستان یہ جو بارڈر ہے ایران کا پاکستان کا، اس کے اوپر انریسٹ ہو، یا اس حوالے میں کسی بھی طریقے سے پاکستان جو ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی اٹیک، کسی طرح کا کوئی حملہ پاکستان کو بھی جو ہے وہ غیر متوازن کرے گا، پاکستان کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے کوئی بھی امکانات موجود نہیں ہیں۔ پاکستان کی ایجنسیز الرٹ ہیں، پاکستان کے عسکری جو ادارے ہیں وہ الرٹ ہے، پاکستان کی فوج الرٹ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک شبہ یہ ضرور ہے، ایک کنسرن ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس میں صداقت نہیں ہے اب تک کہ پاکستان اجازت دے گا کسی بھی ایسی، ٹھیک ہے یہاں پہ جو بہت ساری پراکسیز پاکستان کے خلاف بھی کام کر رہی ہیں اور ایران کے خلاف بھی، وہ اس صورتحال سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ صرف یہ نہیں بلکہ حرمین شریفین کے اوپر بھی اگر کوئی ایران پہلے سے کہہ چکا ہے، اسی طرح سے یعنی سعودی عرب کے اوپر اٹیکس جو پاکستان نے رکوائے ہیں اس کے اوپر پہلے سے بات ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ القدس کے اوپر بھی یہ خود جو یہودی رہنما ہیں ان کے، اور یہودی ہیں، اسرائیل کے سابق صدر نے یہ کہا ہے کہ 3 مرتبہ، میں نے اپنے پروگرام میں چلایا بھی تھا، ٹکر کارلسن کے پروگرام کے اندر اس نے یہ اعتراف کیا، سابق اسرائیلی صدر نے، کہ 3 دفعہ
بیت المقدس جو ہے اس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی اور منصوبہ بنایا گیا خود اسرائیل کی جانب سے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی سازش ہو سکتی ہے اور پاکستان کو اس میں شامل کرنے کی، لیکن پاکستان الرٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اپنا بہترین کردار ادا کر رہا ہے کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہو. اس میں صرف پاکستان نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ چین بھی شامل ہے اور دیگر ممالک بھی ہیں. اور یہ میں انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان سعودی عرب، چین اور رشیا کے اور جو علاقائی قوتیں ہیں ان کے بغیر جو ہے وہ ایران اور امریکہ کی بات چیت کروا رہا ہو. تو میرا خیال ہے کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا اس وقت پاکستان کے خلاف ایران کے اندر بھی ہندوستانی جو ان کے جو ذرائع ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان اور ایران کے تعلقات تاریخی ہیں. اسی طرح سے یہ نفرت جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی پھیلائی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ ایران کے خلاف یا دیگر جو ہمارے دوست اور ہمسایہ ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو آپ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بالکل الرٹ رہیں، ہم آپ کو بالکل درست خبریں دے رہے ہیں، مستند خبریں دے رہے ہیں اور ہم آپ کو کوئی غلط خبر نہیں دیں گے. اگر ہمارے پاس کوئی خبر آئے گی ہم آپ کو بالکل اوتھینٹک خبر جو ہے اس کو چیک کر کے مختلف ذرائع سے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو فیک نیوز کو اور نفرت کو دونوں کو آپ نے جو ہے وہ خود اس کو پھیلانے سے روکنا بھی ہے اور لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ غلط خبر کون سی ہے، پروپیگنڈا کون سا ہے. ہندوستان، افغانستان کیا پاکستان کے خلاف اس وقت کام کریں، یہاں فرقہ واریت کی آگ بڑھا کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تو اس حوالے سے بات تھی جو کہ خبر بھی تھی اور اس کے اوپر تبصرہ بھی ضروری تھا. پھر میں آپ کو تھوڑی سی اس کے اوپر بتاتی ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے، جرمن وزیر خارجہ نے پاکستان کے اندر اس امکان کو ظاہر کیا ہے کہ جلد ایک ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے. یہ ان کے الفاظ تھے جو جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان ایران اور امریکہ کے بیچ روابط کو اسٹیبلش کر چکا ہے اور بہت جلد ایک ملاقات جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر متوقع ہے. پاکستان کے اندر بھی اس کی تیاریاں ہیں، البتہ اس کے اوپر کوئی افواہ سازی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور کل وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے یہی بات جو ہے وہ اپنے ٹویٹ کے اندر کی ہے کہ اسپیکولیشنز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ذرا سی بھی افواہ سازی ہے وہ پاکستان کے اس کردار کو انڈرمائن کر سکتی ہے. تو جرمن وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اور جلد جو ہے وہ ایک اس اہم ملاقات اسلام آباد کے اندر ہو سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ملاقات اگر ہوگی تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم کردار ہوگا پاکستان کا، جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح سے اسرائیلی فوج جو ہے اس کے سربراہ جو ہے انہوں نے، میں آپ کو اپڈیٹس بھی بتاؤں گی اس جنگ کے حوالے سے اب تک 27 دنوں کے اندر کیا ہوا ہے، لیکن جو اسرائیل کے فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور یہ خبر اب مستند ہو چکی ہے کہ جو ان کے آرمی چیف ہیں اسرائیل کے، اس نے یہ کہا ہے کہ ان کی فوج کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں اسرائیل کے انہوں نے بھی یہ بات کی اور بی بی سی نے بھی اس کو رپورٹ کیا. اس کے علاوہ دوسرے جو اہم ذرائع ہیں وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل کے وزیر چیف ہیں اس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی فوج اندرونی طور پر ٹوٹ جائے گی. ریزرو فوجیوں سے متعلق قوانین کی ترمیم اسرائیلی جو فوج کے سربراہ ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہو چکی ہے. 10 لال جھنڈے کھڑے کر کے وارننگ دے رہا ہوں، یہ ان کے جو آرمی چیف ہے اس کا، اسرائیل کا، اس نے یہ کہا ہے میدان جنگ میں ریزرو فوجی مزید نہیں لڑ پائیں گے. اور یہ بھی اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو 20,000 فوجیوں کی قلت ہے، حکومت نے بغیر حکمت عملی کم فوجیوں سے جنگ شروع کی ہے. اتنی سنگین وارننگ کسی بھی آرمی چیف سے کبھی نہیں سنی گئی، یہ ان کے اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے. یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت اسرائیلی فوج جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. ان کے جو بلکہ یہاں تک کہ ان کے اپوزیشن لیڈر نے یہ کہا کہ ایک اور ان کے اندر ایک مذہبی گروہ ہوتا ہے اس کو بھی شامل کیا جائے یہودیوں کے. یہ حالت وہاں پہ پہنچ چکی ہے. اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے اور ظاہر ہے کہ ایران ایک بڑا ملک ہے اور اس چھوٹے سے ملک کے اوپر جس طرح سے تباہی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ اسرائیل کے جو ایک شہر کے میئر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے حزب اللہ ہم پہ اٹیک کر رہا ہے تو دوسری طرف ہمارے اوپر جو ہے وہ ایران اٹیک کر رہا ہے. اور اس وجہ سے جو ہے وہاں پر تباہی اور سینسرشپ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اب آپ ٹی وی پہ دکھا نہیں سکتے، وہاں پہ رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے، تباہی کے مناظر جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں. اسی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر اس وقت ان کی فوج بھی ٹوٹ چکی ہے، ان کے اندر لڑنے
کا جذبہ بھی نہیں ہے. سائرن بجتے ہیں 10 سیکنڈ پہلے اور 10 سیکنڈ کے اندر اندر لوگوں کے لیے شیلٹر میں جانا بھی ناممکن ہے. تو ایک طرح سے اسرائیلی فوج جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے اور اوپر سے ایران کے جو پے در پے حملے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کو ایک شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایران نے بہت سے حملے جو ہیں وہ اس وقت کیے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے مشرق وسطیٰ میں 10,000 زمینی فوجی جو ہے وہ تعینات کرنے پر غور کیا ہے. اور وال اسٹریٹ جرنل کا یہ دعویٰ ہے کہ اخبار کے مطابق پینٹاگن اس منصوبے پر جائزہ لے رہا ہے، جبکہ ساتھ ہی سفارتی مذاکرات پر بھی غور جاری ہے. امریکی محکمہ دفاع کے مطابق ممکنہ طور پر بھیجے جانے والے دستوں میں انفینٹری اور بختر بند گاڑیاں شامل ہوں گی. یہ اضافی فوجی پہلے سے خطے میں بھیجے گئے تقریباً 5,000 میرینز اور 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے 2,000 پیرا ٹروپس کے ساتھ شامل ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک 10,000 فوجی جو ہے وہ ان کو کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو صدر ٹرمپ نے کیا ہے وہ انہوں نے آبنائے ہرمز کو جو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے اور جو یہ 6 روز کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بڑھا دی ہے اور ساتھ میں 5 روز اور بڑھا دیے ہیں، یعنی 10 دن کر دیے ہیں کہ ایرانی جو پاور پلانٹس ہیں ان کے اوپر جو حملے ہیں وہ نہ کیے جائیں. ایران نے امریکہ کے جو 15 نکاتی تجویز ہے اس کو یک طرفہ اور غیر منصفانہ قرار دیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس میں ترامیم کے امکان کو بھی ایران نے کھلا رکھا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سفارتکاری کا امکان بھی موجود ہے اور یہ فریم ورک کی جو سطح پر اختلافات کی وجہ سے تعطل کا شکار ہیں. ابھی عمل درآمد کی تفصیلات تک بات نہیں ہوئی ہے. تو یعنی ایران نے اس میں ترمیم اور امریکہ کی طرف سے جو ان کا وہ انتظار بھی کر رہا ہے ایران کے امریکہ جو ہے وہ ان کو کس طرح سے رسپونڈ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی انہوں نے رستہ اوپن رکھا ہے اور یہی کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم منتظر ہیں اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تعطل ضرور ہوا ہے لیکن اس کے اوپر بات چیت جاری ہے. تو انہوں نے اسی لیے 5 دن جو ہے وہ اور بھی بڑھا دیے ہیں اور اسی طرح سے اس کو اس امکان کو بھی ایران نے جو ہے وہ مسترد کرتے ہوئے ضرور کیا تھا، لیکن سفارتکاری کا امکان تاحال موجود ہے اور خاص کر کے پاکستان کے ذریعے سے. پھر ایرانی میڈیا جو ہے وہ مسلسل اس بات کے اوپر زور دے رہا ہے کہ کسی بھی معاہدے کا جنگ کا مستقل خاتمہ جو ہے وہ نقصانات کا ازالہ اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران کے موقف کو تسلیم کرنا شامل ہونا چاہیے. یعنی کہ جو مستقل خاتمہ جنگ کا نقصانات جو ہرجانہ دینے کی بات کی جا رہی ہے اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو موقف ہے اس کو بھی تسلیم کرنا جو ہے وہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تہران جنگ کے خاتمے کو محض جنگ بندی نہیں بلکہ خطے میں اسٹریٹجک توازن کی اثر نو تشکیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. یعنی ایران اب یہ چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کو نہر سویز کی طرح بنا دیا جائے، یعنی وہاں سے جو ٹول ٹیکس ہے وہ بھی ملا جائے اور اس کو اسٹریٹجک امپورٹنس اس کی جو ہے اس کو توازن کے لیے، بیلنس آف پاور کے لیے اس کو استعمال کرے. اور ایران اس بات پر بھی زور دے رہا ہے کہ کسی بھی تصفیے میں اب لبنان جو ہے اس کے اندر مستقل جنگ بندی کی بات کی جائے، کیونکہ مستقل آپ نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے اوپر حملے کر رہا ہے، خاص کر کے اس کے جنوبی حصے کو دریائے لاتانی تک وہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے اور لتانی کو تک وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ بھرپور اپنے بفر زون کے طور پر جو ہے وہ استعمال کرے. یہ سارا جو علاقہ ہے ساؤتھ لبنان کا یہ شیعہ ڈومینیٹڈ ایریا ہے جو میں نے آپ کو بتایا پہلے، اور لتانی بہت ہی دریا جو ہے وہ بہت ہی اسٹریٹجک حیثیت رکھتا ہے، وہ وہاں تک اس کو قبضے کو بڑھانا چاہتا ہے. تو اب ایران جو ہے اس کے اوپر بھی شامل کر رہا ہے کہ آپ فوری طور پر جو ہے اس لبنان کے اندر بھی جنگ کا خاتمہ جو ہے وہ کروائیں. اسی طرح سے ایک ہفتے میں دوسری بار ایک سینئر فوجی عہدیدار ابوالفضل شکارچی جو ہیں ایران کے، انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ملک کا جو عسکری نظریہ دفاعی سے جارحانہ میں تبدیل ہو چکا ہے اور یہ جو ڈیٹرنس کے طور پر اب زیادہ سے زیادہ طاقت کا استعمال ایران کی طرف سے جو ہے وہ کیا جائے گا. اسی طرح سے ایران آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی منتخب بنیادوں پر کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، جو کہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران ایک کنٹرولڈ ایکسیس ماڈل جو ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے. معاشی تبدیلیاں جو کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو تیل کی قیمتیں ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. اسی تناظر میں ایرانی جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ایک دفعہ پھر دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی حملہ ہوا تو وہ پھر خلیجی ریاستوں خصوصاً بحرین
متحدہ عرب امارات اور کے خلاف جو غیر معمولی شدت یہ جنگ اختیار کر لے گی، بلکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ایران نے یہ بھی کہا کہ اگر خراق کے اوپر جزیرے پر قبضہ ہوا تو پھر بحرین، کویت اور یو اے ای کے اوپر بھی ایران جو ہے وہ قبضہ کر سکتا ہے. تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ جس کو کہ وہ مستقل کر رہے ہیں. اس طرح سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے جو حملے ہیں وہ بھی اب پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور تہران نے ایران کا جو ہے یا ابا عبداللہ الحسین کوڈ سے امریکہ اور اسرائیل پر 83واں حملہ جو ہے وہ لانچ کیا ہے. اور یہ طویل اور درمیانے میزائل جو ہے سالڈ اور لیکوڈ فیول ملٹی وار ہیڈز میزائل جو ہیں، ان کو ڈرونز کا استعمال انہوں نے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں. اس حملے میں اسٹریٹجک مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور اسی طرح سے جو تہران نے اشدود میں اسٹوریج ٹینک ہے اس کو بھی حملہ اس پہ کیا ہے. علی السالم بیس جو ہے وہاں پر بھی ڈرون اور طیاروں کے ہینگرز کو نشانہ بنایا ہے. العدیری اور زفرہ بیس پر بھی نشانہ بنایا ہے. شیخ عیسیٰ بیس پر بھی پیٹریاٹ میزائل جو ہیں ان کے ہینگر پر حملہ کیا. اسرائیل میں ایک کے بعد دوسرے سائرن کی گونج جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے، اور صہیونی اب جو ہیں وہ شیلٹرز کے اندر جو ہیں وہ جا رہے ہیں. یہ ایک اور بہت دلچسپ مطالبہ ہے جو کہ تہران کی طرف سے کیا گیا، اور وہ یہ کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر جو ہے ان کی جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں باقر غالباف، ان کے قتل کا جو منصوبہ تھا اس کے اوپر ایران نے اقوام متحدہ کو الرٹ اور فوری ایکشن کا مطالبہ کیا ہے. اور اطلاعات ہیں کہ دونوں اعلیٰ ایرانی شخصیات کو قتل کرنے کا دہشت گردانہ منصوبہ بنایا گیا تھا. یو این کے چیف کو خط جو ہے وہ لکھا گیا. اور یاد رہے کہ پاکستان نے یہ اطلاعات جو تھیں، یہ رائٹرز کی بھی سٹوری ہے، وال اسٹریٹ جرنل کی بھی، کہ پاکستان نے یہ اطلاعات ایران کو دی تھی کہ یہ دونوں شخصیات کو انٹیلیجنس کی بنیاد دی تھی کہ ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اور پھر امریکہ سے پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ان کو نشانہ نہ بنایا جائے جب ان کے نام جو تھے وہ ہٹ لسٹ سے نکالے گئے تھے. پھر وزیر خارجہ کی جو سطح ہے اس پہ انہوں نے یہ خط کے اندر لکھا ہے کہ ان کو وزیر خارجہ کو اور ان کو جو ہے قتل کرنے سے روکا جائے. اس کے یو این کے اس کے اوپر قوانین بھی ہیں. تو یہ وہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ہم آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز لے کے آئے ہیں، اور پاکستان کا بہت اہم کردار ہونے والا ہے. دعا یہ ہونی چاہیے کہ یہ جنگ کسی طریقے سے رک جائے اور اس کے اندر پاکستان کا نمایاں کردار ہو اور ہے. پاکستان ایک بہت ذمہ دار ریاست ہے، اپنا دفاع پاکستان کرنا جانتا ہے. پاکستان کی ایک نئی سٹینڈنگ ہے جس کے اوپر ہندوستان میں کوہرام مچا ہوا ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ BJP جو کانگریس کے رہنما کا مطلب ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر انہوں نے جس طرح سے نشانہ بنایا خود اپنی حکومت کو، مودی کو، اور یہ بتایا ہے کہ جو لفظ استعمال کیے تھے جے شنکر نے، وہ خود ہندوستان کس طرح سے ہے کہ ایران کے ایک جہاز کو روک کے بحری جہاز کو 2 بحری جہازوں کو نکالنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. تو اصل میں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، جو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، وہ خود انڈیا ہے، کوئی اور نہیں. یہ کسی اور نے نہیں کہا، یہ کانگریس رہنما نے کہا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.